بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، ان شانئک هو الابتر، یہ 3 الفاظ ہے، سورۃ کوثر کے ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کے آخری پارے میں ہے۔ اس کی یہ 3 الفاظ ہے، ان شانئک هو الابتر۔ جو بھی بندہ اپنے دشمن سے ڈرتا ہے، دشمن کی شر سے ڈرتا ہے، دشمن کی تکلیف سے ڈرتا ہے، تو علماء نے لکھا ہوا ہے کہ ان شانئک هو الابتر اس کو پڑھا کرے۔ کس طرح پڑھا کرے بتاتے ہیں۔ صبح بھی 7 دفعہ پڑھا کرے، شام کو بھی 7 دفعہ پڑھا کرے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں یا سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتے ہیں، کم از کم اشراق سے پہلے پڑھے، اور شام کو عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک اس ٹائم میں یہ الفاظ 7 دفعہ پڑھا کرے۔ ان شانئک هو الابتر، دشمن اس شخص کا ذلیل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دشمن کی شر سے محفوظ کرے گا۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کو کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اس کے نر اولاد نہیں ہے تو یہ مقتوع نسل ہے، نعوذ باللہ، یعنی اس کی نسل ختم ہو جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کو کیا پتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ان شانئک هو الابتر، اے پیغمبر علیہ السلام آپ پریشان نہ ہو، آپ کے دشمن مقتوع نسل ہو جائیں گے۔ آج ابو جہل کا نسل کا کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی امت تا قیامت موجود رہے گی۔ کیوں؟ پیغمبر علیہ السلام فرماتے انا بمنزلۃ الوالد، میں پورے امت کے لیے والد کی مرتبے پہ ہوں، اور ہمیں فخر ہے اس پہ کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ الفاظ فرمائے۔ تو ہم میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام ہر امتی پیغمبر علیہ السلام اولاد اس لیے ہے کہ اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کرے، تو پیغمبر علیہ السلام کی امتی نام روشن نہیں کرتے بلکہ جان قربان کر لیتے ہیں۔ روشن تو کیا ہوا ہے، آج 1400 سال بعد بھی روشن ہے، لیکن تا قیامت روشن رہے گا اور جان بھی قربان کرے گا۔ تو یہ آیت علماء نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ اس کو پڑھے گا، دشمن اس کی ذلیل اور خوار ہوگا، رسوا ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، دشمن کے ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھو، اس آیت کو اس نظر سے نہ پڑھو کہ بھئی میرے دشمن خوار و ذلیل ہو، اس نظر سے پڑھو کہ اللہ بس اس دشمن کی شر سے مجھے محفوظ کرے۔ اگر پھر بھی وہ آپ کو تکلیف دینا خواہ چاہتا ہے تو اس کو پابندی کے ساتھ پڑھو، وہ کسی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، آپ اس سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ تعالی۔